السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سبھی لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بڑا ہی برکت والا مہینہ چل رہا ہے، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، اس مہینے میں بڑی برکتیں اترتی ہیں۔ اس مہینے کی برکت سے، اس مہینے کے دن کے اعتبار سے آج میں آپ کو ایک ایسا قرآنی وظیفہ بتانے والا ہوں جس کے کرنے کے بعد میں انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام تر پریشانیاں اللہ رب العزت دور فرما دے گا۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے، قرآنی عمل شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، جو آج 10ویں تاریخ کا دن ہے، عاشورے کا دن ہے، 10 محرم کا دن ہے، اس کی کچھ فضیلتیں بتاتا ہوں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے محرم کے مہینے میں کتنی برکتیں رکھی ہیں، اور خاص کر کے اس 10ویں تاریخ کو عاشورہ کے دن میں اللہ رب العزت نے کتنی برکتیں اتاری ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس عاشورہ کے دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کیجئے گا کہ جس دن میں اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا ہو تو وہ دن کتنا ہی بڑا بابرکت والا ہوگا۔ اسی دن میں حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے درجات عالیہ نصیب فرمایا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اسی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی عاشورہ کے دن میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اتاری۔ اسی عاشورہ کے دن اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو منصب عطا فرمایا۔ اسی عاشورہ کے دن اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی نصیب فرمائی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسی محرم الحرام کے مہینے میں عاشورہ کے دن آج ہی کی تاریخ میں اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی۔ اسی عاشورہ کے دن میں پروردگار عالم نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ اسی عاشورہ کے دن میں اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول فرمائی۔ اسی عاشورہ کے دن میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دی۔ اسی عاشورہ کے دن میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت نصیب فرمائی۔ زمانہ جاہلیت میں اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے۔ اس تاریخ کو قیامت قائم ہوگی۔ اب آپ کو پتہ ہو گیا کہ اس محرم الحرام کی 10ویں تاریخ میں کتنے واقعات گزرے ہیں، کتنی واقعات رونما ہوئے ہیں۔ اس عاشورہ کے دن میں اللہ تعالی نے کتنی برکتیں اتاری ہیں۔ اب آپ کو میں ایک ایسا قرآنی عمل بتانے جا رہا ہوں، ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس کے کرنے سے اگر آپ اس قرآنی وظیفوں کو پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ اگر کاروبار کی نیت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار میں بے شمار برکت عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اس قرآنی عمل کو نہیں کر سکتے ہیں یا آپ قرآن پڑھنا نہیں جان سکتے ہیں تو آپ صرف اس قرآنی عمل کو ایک مرتبہ سن لینا۔ جی حضرات، آپ کو صرف سن لینا ہے، کیونکہ جس طرح سے قرآن پاک کو پڑھنا باعث برکت ہوتا ہے، ثواب کا کام ہوتا ہے، اسی طریقے سے قرآن مقدس کو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہمارے نبی پیارے آقا علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، اس کے ایک ایک حرف پڑھنے میں 10 نیکیوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اب جو حضرات قرآن پاک پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں تو وہ قرآن پاک کو جب عقیدت و محبت کے ساتھ سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس تلاوت کلام اللہ سننے کی بھی ان کو برکت عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ یہ قرآنی وظیفہ پڑھ نہیں پاتے ہیں تو آپ کو صرف ایک مرتبہ یہ قرآن کا وظیفہ، قرآن کا عمل، ایک مرتبہ یہ قرآن کی صورت آپ کو سن لینی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ آپ کو اس ویڈیو کو نکال کر نہیں سننا ہے، بلکہ جہاں سے یہ قرآنی وظیفہ شروع ہوئے گا آپ کو وہاں سے لے کر کے آخر تک پورا قرآن کا یہ وظیفہ سننا ہے، کیونکہ آج عاشورہ کے دن میں انشاءاللہ تعالی آپ اس قرآن کے اس عمل پر
اپنا عمل دکھائیں گے، قرآن کے وظیفے کو دھیان سے سنیں گے، توجہ کے ساتھ میں آپ سماعت فرمائیں گے، تو جس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے اپنے انبیاء کو، اپنے اپنے نبیوں کو فضیلت عطا فرمائی اس عاشورہ کے دن میں، اسی طریقے سے اگر آپ بے اولاد ہیں تو اللہ تعالیٰ اس عاشورہ کے دن کی برکت سے آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا، اللہ آپ کو صاحب اولاد بنا دے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، آپ کے کاروبار میں بندشیں لگ گئی ہیں، آپ کا کاروبار بالکل ٹھپ پڑ گیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ بڑا ہی بابرکت دن ہے۔ اگر آپ اس دن میں اس وظیفے کو کر لیتے ہیں، توجہ کے ساتھ سن لیتے ہیں، اور آخر میں جب دعا میں شامل ہوں گے تو ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے کاروبار میں بے شمار برکت عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ ہمارے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ کس وجہ سے آتی ہیں، کیونکہ ہم لوگ زیادہ تر اپنی ہی زندگی میں دیوانے اور مستانے بنے بیٹھے ہیں، ہم کوئی بھی نیک کام نہیں کرتے۔ اگر ہمارے ہاتھ میں موبائل آتا بھی ہے تو بس ہمارے دل میں خیال یہ آتا ہے کہ ہم اس میں غلط چیزیں دیکھیں۔ آپ ریل چلاتے ہیں، شارٹ چلاتے ہیں، طرح طرح کی جو غلط چیزیں، وہ چیزیں ہم لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ اچھی چیزیں، قرآن پاک کی تلاوت سننا ہم پسند نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی آ گئی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کی بے برکتی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس میں سال کا ایک آخری چانس ہے، کیونکہ اس پورے سال میں ایک ہی دن آتا ہے 10 محرم کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں اتاری ہیں۔ آپ سے میں یہ ہاتھ جوڑ کر التماس کرتا ہوں، توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس قرآنی وظیفے کو توجہ کے ساتھ ضرور سننا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موقع آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ ہم آپ کے سامنے یہ قرآنی عمل پیش کر رہے ہیں، آپ کو توجہ کے ساتھ میں یہ قرآنی عمل سننا ہے، اور لاسٹ میں ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ اس دعا میں ضرور شامل ہونا، اور کمنٹ باکس میں جا کر کے آپ آمین ضرور کہنا، اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا، کیونکہ جب آپ لائک کرتے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہمیں خوشی ملتی ہے۔ تو ہم اپنا قرآنی وظیفہ شروع کرتے ہیں، آپ اس کو توجہ کے ساتھ میں، دل جمعی کے ساتھ میں سنیں، اور اس نیت سے سنیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی توبہ کو قبول فرمایا، نبیوں کی پریشانیوں کو دور فرمایا، اللہ تعالیٰ ہماری بھی پریشانیوں کو دور فرمائے گا اس عاشورہ کے دن کی برکت سے، اس محرم الحرام کی برکت سے، اور شہیدان کربلا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری بھی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ تو آئیے ہم اپنا وظیفہ شروع کرتے ہیں، آپ کو توجہ کے ساتھ میں سننا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع معقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله تعالى عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه، والبراق مركبه والمعراج سفره،
वसिदरतुल मुंतहा मकामुहु वक़ाब क़ौसैनि मतलूबुहु वल मक़सूदुहु वल मक़सूदु मौजूदुहु सय्यिदिल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन अनीसिल ग़रीबीन रहमतिल लिल आलमीन राहतिल आशिक़ीन मुरादिल मुश्ताक़ीन शम्सिल आरिफ़ीन सिराजिस सालिकीन मिस्बाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़राइ वल ग़ुरबाइ वल यतामा वल मसाकीन सय्यिदिल थक़लैनि नबिय्यिल हरमैनि इमामिल क़िबलतैनि वसीलतिना इलल्लाहि तआला फ़िद्दारैन साहिबि क़ाब क़ौसैनि महबूबि रब्बिल मशरिक़ैनि व रब्बिल मग़रिबैन जद्दिल हसनि वल हुसैनि मौलाना व मौला थक़लैन अबिल क़ासिम सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इब्न अब्दिल्लाह नूरिम मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िस्क़ालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व सल्लिमू तस्लीमा कसीरा कसीरा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ मिन शर्रि मा ख़लक़ व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नासि मिनल जिन्नति वन नास। अब हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, आप मेरे साथ में दुआ में शामिल हो जाएं और अगर हो सके तो अपने दोनों हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठा लें। और ये बड़ा ही बाबरकत दिन है,
بڑے ہی برکتوں والا دن ہے، بڑے ہی فضیلت والا دن ہے۔ اس دن کی برکت سے اور شہیدان کربلا کے صدقے میں ہم اپنی اپنی حاجتوں کو اللہ کی بارگاہ میں رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی بڑا سخی ہے، اس کے دربار میں، اس کے خزانے میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ ہمیں عطا کرے گا اور اتنا عطا کرے گا کہ ہم دوسروں کو دیں گے، دوسروں کی حاجتوں کو پورا کریں گے۔ تو ہم لوگ دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا میں شامل ہو جائیں، اور لاسٹ میں کمنٹ میں جا کر کے آپ لوگ آمین ضرور لکھنا۔ اے خالق ارض و سما، مالک جن و انسا، پروردگار عالم، ابھی جو قرآنی عمل، قرآنی وظیفہ، قرآن کی صورت کی تلاوت کی مولا کریم، اگر اس کی تلاوت کرنے میں، سننے میں کوئی غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے میں تو معاف فرمانا۔ پروردگار عالم ہمارے پڑھنے میں اور ہمارے ویورز، ہمارے سامعین کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ مولا کریم اس تلاوت کا ثواب ہم تیرے محبوب دانہ غیوب سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں نسکتے ہیں مولا قبول فرما۔ حضور کے والدین کریمین طیبین کی بارگاہ میں نسکتے ہیں مولا قبول فرما۔ حضور کے وسیلے سے نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما۔ حضور کے جانثار صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، خلفاء راشدین، ائمہ مجتہدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما۔ سید الشہداء امام عالی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نسکتے ہیں مولا قبول فرما۔ حضرت عباس علم بردار، حضرت امام قاسم، امام مسلم، حضرت امام زین العابدین، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، اون و محمد اور تمام شہیدان کربلا، سیران کربلا کی بارگاہ میں نسکتے ہیں مولا قبول فرما۔ تمام اولیاء اللہ کی بارگاہ میں نسکتے ہیں مولا قبول فرما۔ مولا کریم اس عاشورہ کی برکت سے جن لوگوں نے اس وظیفے میں شرکت کی، شامل ہوئے اور توجہ کے ساتھ میں اس کو سنا، پروردگار عالم تو ان کی تمام نیک دل جائز تمناؤں کو، نیک مرادوں کو پورا فرمانا۔ مولا کریم جو کاروبار سے پریشان ہیں، بزنس سے پریشان ہیں، ان کے کاروبار میں بے پناہ برکت عطا فرمانا۔ جو اولاد سے پریشان ہیں یا اللہ تو اس عاشورہ کی برکت سے، شہیدان کربلا کی برکت سے ان کو اولاد عطا فرمانا۔ مولا کریم تو ہماری حاجتوں کو پورا فرما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہمیں ہمارے رزق میں بے شمار برکت عطا فرما، رزق میں کوشادگی عطا فرما، عمل میں، علم میں، عمر میں، صحت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ جو ہمیں بیمار ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہے، زمینی آسمانی بلاؤں سے، بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے خالق ارض و سما، مالک جن و انسا، اس محرم الحرام کی برکت سے جس میں تو نے انبیاء علیہ السلام کی حاجتوں کو پورا فرمایا، یا اللہ تعالیٰ ہم گنہگار بندے تیری بارگاہ میں اپنی حاجت کو رکھتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ جس کی جو بھی پریشانی ہے، ہمارے سامعین نے اس وظیفوں کو سنا ہے، یا اللہ تعالیٰ ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔